السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ہم نے پچھلی تختی پڑھی، تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید کا بیان۔ جن صاحب نے یہ تختی نہیں دیکھی ہو وہ پچھلی ویڈیو میں جا کر وہ تختی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 18، وہ تختی نمبر 19، مد کے قاعدے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو لیجیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کے قاعدے۔ مد کہتے ہیں دراز کو کھینچنے کو، یعنی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا، اس کو مد کہتے ہیں۔ انہوں نے نیچے بھی تعریف دی ہے۔ اب اس مد کے بیان میں انہوں نے 3 قاعدے بیان کیے۔ قاعدہ نمبر 1 دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب بمعنی اہم ہوگا، یعنی مد کرنا یہاں اہم ہے۔ دوسرا قاعدہ، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی مد جائز ہوگا۔ تیسرا، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب تینوں کو مثال سے سمجھیں گے۔ آپ نے تینوں کو دیکھ لیا کہ ایک ہوا مد متصل، ایک ہوا مد منفصل، اور تیسرا ہوا مد لازم۔ یہ تینوں قاعدے آپ زبانی یاد کریں، اور زبانی جب آپ یاد کر لیں گے تو پھر اور بھی جلدی جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ان مدوں کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے پڑھنے میں بہت خوبصورتی آتی ہے، ورنہ آپ خوبصورتی سے محروم ہو جائیں گے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلا قاعدہ ہم نے اس میں پڑھا تھا مد متصل کا، جہاں مد کرنا واجب ہے۔ یہ دیکھیے گا مد متصل مثال، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ اب یہاں پر یہ جیم الف زبر جا، الف مدہ تھا۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا تختی نمبر 4 میں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو یہاں الف تھا، الف سے پہلے جیم پر زبر ہے تو الف مدہ تھا۔ الف مدہ یعنی حرف مدہ۔ تو اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں، یہ اتنا ایک کلمہ ہے یہ پورا جا، یہ اسی کلمے میں اس حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو مد متصل کا قاعدہ پایا جائے گا، جس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے مد متصل۔ اب اگلی مثال دیکھیے، سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ یہاں حرف مدہ یا ہے، یا مدہ۔ حرف مدہ قاعدہ آپ نے پڑھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یہ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے تو یہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، یہ بھی اتنا ایک کلمہ ہے پورا، تو یہ حمزہ آ گیا سیعت، اس کو بھی 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آگے دیکھیے گا، سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او، سو او، اس کو بھی 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے۔ آپ نے حرف مدہ قاعدے میں پڑھا کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، تو یہ حرف مدہ تھا، حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، اس کے فوراً بعد یہ آ گیا، یہ کلمہ پورا اسی کلمے میں آ گیا، تو یہ بھی 4 الف کھینچ کر پڑھا جائے گا، مد متصل کا قاعدہ پایا جائے گا۔ اب آگے دوسرے قاعدے مد منفصل کی مثال سمجھیے۔ فایا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام،
فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا. تو یہ فایا زیر فی یا مدہ تھی، یہ ایک کلمہ ہوا اتنا، فایا زیر فی یہ ایک کلمہ. یہ امرینا دیکھو یہ الگ کلمہ ہے، یہ امرینا، یہ اس حمزہ کا تعلق اس سے ہے، اس والے کلمے سے ملے گا. تو یہ فی الگ کلمہ ہوا اور امرینا الگ کلمہ ہوا. تو یہاں پر حروف مدہ ہے یہ یا مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا. اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے ایک تفصیل کے ساتھ میں کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو مد منفصل ہوگا. اس لیے کہ آپ سمجھنے لگے کہ یار یہ حرف مدہ یہاں نہ آ کے آخر میں اس کلمے کے شروع میں آ جا، بڑا کلمہ ہو اور کلمے کے شروع میں آ جا آخر میں نہ ہو تو پھر نہیں پایا جائے گا. یہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو مد منفصل ہوگا. فی امرینا، اس کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. اس کی میں خود پہچان ایک اور بتاتا ہوں، جن بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کس طریقے سے مد منفصل ہوگا، ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مد متصل کا جو مد ہوگا یہ قرآن کریم میں یہ موٹا ہوگا، موٹا مد، اور مد منفصل کا مد پتلا ہوگا، چھوٹا مد. یہ ایک پہچان اس کی. آگے دیکھیے، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ. تو یہ لا الگ کلمہ ہے اور الہ الگ کلمہ ہے، تو یہ حرف مدہ ہے، الف مدہ. اس کے فوراً بعد دوسرے کلمے کے شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے تو مد منفصل کا قاعدہ پایا جائے گا. اب آگے دیکھیے گا، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، 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 زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا. اب یہاں دیکھیے گا، پہلے تو نون مشدد ہے، نون پہ تشدید ہے. آپ نے پڑھا نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، پچھلی تختی میں جہاں تشدید کا بیان آیا تھا تو یہ یہاں پہلے غنہ ہوگا. اس کے بعد آ رہا الف مدہ، نون الف زبر نہ، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. یہ انا الگ کلمہ ہوا اور یہ انزلنا دوسرا کلمہ. تو یہ پہلا کلمے میں حرف مدہ، دوسرے کلمے کے شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. منفصل کے معنی آتا ہے جدا کرنے کے، الگ کرنے کے. تو منفصل یعنی ان میں فصل ہے، یہ الگ الگ ہے. اور انزلنا میں جو غنہ ہو رہا ہے یہاں پر پایا جائے گا اخفاء حقیقی کا قاعدہ، اخفاء کا، اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ز آ رہا ہے تو انزلنا. اب آگے دیکھیے مد لازم کی مثالیں. جو تیسرا آپ نے قاعدہ یہ پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر جزم ہو یا اس پر تشدید ہو، دونوں میں سے کچھ بھی ہو تو مد لازم کا قاعدہ پایا جائے گا. یہ بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، 4 الف کے برابر. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نہ، آل آنا. یہ کھڑا زبر حرف مدہ قائم مقام ہوتا، جو کام حرف مدہ کا ہوتا وہی کھڑے زبر کا، تو اس کو حرف مدہ ہی کہیں گے. تو حرف مدہ کے بعد والا حرف یہ لام، اس پر جزم ہے. آپ نے پڑھا قاعدے میں کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف کے اوپر اگر جزم ہو تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا. تو یہ حرف مدہ کے بعد والا حرف پر جزم ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الآن. اب آگے دیکھیے، ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاج جو، کاف زبر کا، حاج جو کا. تو یہ حرف مدہ ہے، الف مدہ. اس کے بعد والا حرف
پر جو ہے وہ تشدید ہے۔ یہ قاعدے میں آپ نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو یہاں تشدید ہے، تو اس لیے مد لازمی کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ حاجوک، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، والصاف فا کھڑا زبر فا، والصافا تا زیر تی، والصافاتی، والصافاتی۔ تو یہاں یہ صاد پر حرف مدہ ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو یہاں مد لازمی قاعدہ اس لیے پایا جا رہا ہے کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، تو اس کو بھی 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصافاتی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔